الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصلي عليكم وملائكته مختصر حمد و ثناء اور صلاۃ و سلام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے چلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری تیاری کر کے اپنی سواری پہ سوار ہو چکے تھے جانے کے لیے۔ تو اس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا دیکھ کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری سے اترنا چاہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا، کیونکہ ان کے سفر کا آغاز ہونے والا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الوداع کرنے کے لیے آئے، اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، آپ ایک نیک سفر پہ جا رہے ہو، ایک اچھے کام کے لیے، ایک عبادت کی ادائیگی کے لیے، تو میں اس لیے آیا ہوں کہ لا تنسانا فی دعائک، وہاں اپنی دعاؤں میں ہمیں بھلانا نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام صرف اور صرف اس لیے کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں گے کہ وہ اس سفر میں دعا کریں گے۔ دعا اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لوگ آتے تھے دعا کرانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ارشاد فرمایا تھا، صلی علیہم فإن صلاتک سکن لہم، آپ ان کے لیے دعا کیا کریں، آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے، اطمینان کا باعث ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، ثلاث دعوات مستجابات، تین دعائیں وہ ہر حال میں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اللہ ان کو رد نہیں کرتا ہے۔ ایک تو فرمایا کہ دعاء المسافر، ایک مسافر کی جو دعا ہے اللہ اس کو رد نہیں کرتا۔ دوسرا فرمایا دعاء الولد لوالدہ، والد باپ اپنی اولاد کے لیے جو دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا، اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ الصائم اذا افطر، کہ روزے دار جب روزہ افطار کرتا ہے تو اس افطاری کے وقت جو دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو بھی رد نہیں کرتا ہے۔ ہمیں خود بھی حکم ہے کہ ہم اپنی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی دوسرے سے بھی بندہ دعا کروا سکتا ہے، اگرچہ رتبے مرتبے اور مقام میں اپنے سے کم ہی کیوں نہ ہو۔ بارش نہیں ہو رہی تھی مدینہ میں ایک دفعہ، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور تھا، یہ مسجد نبی میں یہ موجود تھے، ان لوگوں نے آپس میں محسوس کیا کہ بارش نہیں ہو رہی، تو کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کوئی عمل کرنا ہوتا تھا اپنے طور پر نہیں کر لیتے تھے، دیکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا کیا طریقہ موجود ہے، کیا نمونہ موجود ہے، اسوہ موجود ہے۔ تو جب بارش نہیں ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آتے تھے اور رسول اللہ دعا کرتے تھے، اللہ بارش عطا فرما دیتا تھا۔ حتیٰ کہ بڑا مشہور اور معروف واقعہ ہے، خطبہ جمعہ میں ہی ایک اعرابی نے شکایت کی تھی کہ اللہ کے رسول بارش نہیں ہو رہی، مال مویشی پیاس سے مر رہے، فصلیں بھی خشک ہو رہی ہیں، قحط سالی ہے، دعا کر دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران ہی دعا کی، اور آپ جانتے ہیں
کہ اللہ کی رحمت سے اسی خطبہ جمعہ کے اندر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر ایک چھوٹی سی بادلی بنی، وہ پھیلتی چلی گئی، وَتَوَسَّعَتْ وَرَدَتْ وَبَرَقَتْ، پھیلتی گئی، گرجنے لگی اور برسنا شروع ہو گئی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے بارش کے لیے، اس انداز کی دعا کرانے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، صحابہ سے مشورہ ہوا کہ رسول اللہ کے پاس جاتے تھے، اب رسول اللہ تو ہے نہیں، کیا کریں؟ صحابہ کرام کو ساتھ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ان کے پاس آئے، رسول اللہ کے چچا کے پاس، مسجد نبی سے اٹھ کر، قبر رسول بھی ساتھ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر قریب تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ نہیں دیا، وسیلہ نہیں دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ نہیں گئے دعا کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ چچا کے پاس آ گئے۔ یہ ہے دعا کا شرعی وسیلہ۔ اور آ کر یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بارش نہیں ہوتی تھی، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہ بارش عطا فرما دیتے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں نہیں ہیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دے۔ اور خود بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہم انا نتوسل الیک بعم نبیک فاسقنا، اللہ ہم تیرے نبی کے چچا کو تیرے لیے وسیلہ بنا کے آئے ہیں دعا کا، تو ان کی دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما کے ہمیں بارش عطا فرما دے۔ یہ ہے شرعی وسیلہ، کسی زندہ نیک آدمی کے پاس جس کے ساتھ یہ حسن گمان ہو کہ یہ اچھا شخص ہے، نیک آدمی ہے، اہل علم ہے، اس کے پاس جا کر دعا کروانا، اور خود بھی اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ اس کی دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما لے، اس کی دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما۔ چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو بھی کہا آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں، انہوں نے بھی دعا کی، انہوں نے بھی دعا کی، مل کے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی۔ تو بہرحال قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ هو الذی یصلی علیکم، وہ اللہ ہی ہے جو تم پہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے ملائکہ اور فرشتے وہ بھی تمہارے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک انسان ہو، انسان کے لیے دعا کرے، نیک ہو، مومن ہو، موحد ہو، اور اللہ کے ملائکہ اور فرشتے جس شخص کے لیے دعا کریں، اللہ کے ملائکہ اور فرشتے، وہ فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے کے لیے ہی پیدا کیے گئے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے مختلف ڈیوٹیاں لگائی ہیں، اور لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کا جو حکم آ جاتا ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ پاکیزہ مخلوق ہے، مقدس مخلوق ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے والے، تسبیح اور اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا بیان کرنے والے۔ اب وہ ملائکہ، وہ فرشتے، یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ بھی رحمت نازل فرمائے، ملائکہ اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کریں، وہ لوگ کتنے خوش قسمت اور خوش نصیب ہوں گے۔ دعا کریں اللہ ہمیں ان میں بھی شامل فرما دے۔ قرآن اور حدیث سے کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے جن کے لیے اللہ کے ملائکہ اور فرشتے دعا کرتے ہیں، دعا کیجیے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ بھی رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے ملائکہ اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو نماز با جماعت آ کر ادا کرتے ہیں اور پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اول صف میں، پہلی صف میں۔ کوشش ہوتی ہے کہ نماز میں پہلی صف میں کھڑے ہوں، اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے نماز سے پہلے آنا بھی پڑتا ہے، پہلے آنا پڑتا ہے، جماعت سے کچھ پہلے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت مقررہ پر، نماز کو ادا کرنا، قائم کرنا، با جماعت ادا کرنا، یہ ایک لازمی ذمہ داری ہے۔ مگر اس سے پہلے انسان آئے مسجد میں آ کر نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الذی ینتظر الصلاۃ فهو فی الصلاۃ،
جو شخص نماز کا انتظار کرتا ہے پہلے آ جاتا ہے، جتنی دیر بھی وہ نماز کی انتظار کرتا رہتا ہے اس کے وہ سارے کا سارا وقت اور ٹائم نماز میں شمار کر دیا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں، اس نماز سے پہلے آنے والے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ملائکہ اور فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، جو پہلے آ جاتا ہے۔ نماز دنیا کے اندر ہماری کہیں اپائنٹمنٹ ہو، کہیں ملاقات ہو، کہیں ہم نے وزٹ کرنا ہے، کوئی ٹائم لیا ہوا کسی سے، کہیں پیشی ہے انسان کی یا سفر کا معاملہ ہے، گاڑی پہ جانا ہے ٹائم سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہے ٹائم سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، عدالت کچہری کا معاملہ ہے وقت سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، کسی افسر کے ساتھ ملاقات ہے، کہیں ایسا نہ ہو لیٹ ہو جائیں، مس ہو جائے ہمارا ٹائم، پھر ہماری ملاقات ہی نہ ہو سکے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی ملاقات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اس کے ادا کرنے کے لیے اگر ہم پہلے آ جائیں گے، نماز کی انتظار کریں گے، تو اس پر اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ صرف یہی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو عرض فرمایا تھا، الا اخبرکم بما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا تمہیں میں ایسے عمل نہ بتلاؤں کہ جن اعمال کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی انسان کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے، نیکیوں کے درجے بڑھا دیے جاتے ہیں۔ یمحو اللہ بہ الخطایا، انسان کے خطاؤں کو، گناہوں کو اس کے ذریعے معاف فرما دیا جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، جی فرمائیے ایسے عمل کون سے ہیں؟ صحابہ تو ڈھونڈتے تھے، تلاش کرتے تھے، ہر موقع میں حرص ہوا کرتا تھا انہیں کہ ایسے عمل معلوم ہوں، ہمارے علم میں آئیں تاکہ ہم ان پر عمل کریں۔ چنانچہ جب رسول اللہ بذات خود فرما رہے ہیں ایسے عمل بتلا دوں جن کے ذریعے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں، تمہارے درجات بلند ہو جائیں، صحابہ نے کہا جی بتلائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الانتظار الى الصلاۃ من الصلاۃ الى الصلاۃ، ایک نماز پڑھ لینے کے بعد انسان پھر دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے، دوسری انتظار میں لگا رہے، نماز سے پہلے بیٹھنا اور نماز کے بعد بھی۔ فرمایا جو من صلی الصلاۃ، جو شخص نماز پڑھ لیتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد وجلس فی مصلاہ، اور اپنی اسی نماز والی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، ما دام جالسا، جب تک بھی اپنی اسی نماز والی جگہ پر وہ بیٹھا رہتا ہے، تصلی لہ الملائکہ، اللہ کے ملائکہ اور فرشتے اس کے لیے رحمت کی، مغفرت کی، بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ اس کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ آج ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ فرشتوں کی دعاؤں کا اپنے آپ کو حقدار بنا لیں، اور خود اگر بیٹھ کر کچھ پڑھیں گے، ذکر اذکار کریں گے، اس کا اپنا ثواب ہے، اس کا الگ ثواب ہے۔ فرشتے دعا کر رہے ہیں، اور فرشتے یوں ہی دعا نہیں کرتے، فرشتے جو عمل بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اپنی منشا اور مرضی سے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آیا کرتے تھے نا قرآن لے کر، جب اللہ کی طرف سے قرآن لے کر آتے تھے، پیغام پہنچا کر اللہ تعالیٰ کا، قرآن کی آیات سنا کر چلے جاتے تھے۔ اب ایک انسیت بھی تھی، ایک تعلق بھی تھا، ایک انس بھی تھا، پیار بھی تھا جبرائیل کے ساتھ۔ بسا اوقات کئی دن وحی نہیں آتی تھی، تو ایک دفعہ نبی وسلم نے کہہ دیا جبرائیل کو، ما لک لا تزورنا، جبرائیل یہ کیا بات ہوئی؟ دوستی ہے، محبت ہے، ایک تعلق ہے، بس وہی ہو تو پھر لے کے آتے ہو، ایسے بھی کبھی آ جایا کرو، آ کر ہمارے ساتھ ملاقات بھی کر لیا کرو نا، مل لیا کرو۔ تو اللہ اکبر، قرآن کی آیت پھر سنا دی جبرائیل نے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، چاہت میری بھی ہوتی ہے، چاہت آپ کی بھی ہے، لیکن جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہوتی ہم نیچے اتر سکتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے حکم سے۔ اب نماز پڑھ کے جو بیٹھا ہوا شخص ہے اس کے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے؟ فرشتے اپنی مرضی سے نہیں، کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے دعا کر رہے ہیں تو پھر اس دعا کو بھی اللہ لازمی قبول فرمائے گا، اس دعا کو اللہ ایسے نہیں رد کرے گا۔ تو نماز با جماعت آ کر صف اول میں اور پہلے آ کر، اللہ اکبر۔ ہاں تو وہ حدیث بھی پوری کر دوں، فرمایا کہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، درجات بلند فرما دیے جاتے ہیں۔
انتظار الصلاۃ الی الصلاۃ، نماز کی انتظار۔ اور دوسرا عمل فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود وضو کو مکمل کرنا۔ جو دھونے والے اعضاء ہیں ان کو مکمل دھویا جائے، سنت کے مطابق 3 دفعہ دھویا جائے، اچھی طرح سے، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ جو دھونے والے ہیں وہ صحیح طور پہ دھوئے جائیں مکمل، جو ان کا مسح کرنا ہے ان کا مسح بھی مکمل کیا جائے، بس یہ نہیں میں تھوڑا سا ایسے کیا پھر جان چھڑوا لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کی خشک ایڑیاں دیکھ کر فرمایا تھا کہ ویل للعقاب من النار، ان ایڑیوں کو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ وضو مکمل نہ ہونے کی وجہ سے، وضو مکمل نہ ہونے کی وجہ سے نماز مکمل نہیں ہے، نماز قبول نہیں ہے تو ایک مومن کی پوری زندگی کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے۔ بہرحال، اور تیسرا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کثرت الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف زیادہ سے زیادہ قدم چل کے آنا۔ آج مسجد دور ہوتی ہے، ہمارے بھائی سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، بھئی اتنا دور جائیں، دکان کو چھوڑیں، کام کو چھوڑیں، گھر سے نکلیں، اتنا دور جاتے جاتے تو جماعت ہی نکل جائے گی۔ جتنا زیادہ دور سفر کر کے انسان آئے گا، جتنا زیادہ سفر کر کے آئے گا، چل کے آئے گا، قدم جتنے زیادہ اٹھا کے نماز کو باجماعت ادا کرنے کے لیے آئے گا، اتنا ہی اجر اور ثواب بھی زیادہ ہوگا، اور اس کے ذریعے انسان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا اور نیکی کے درجات بھی بلند فرما دیے جائیں گے، کر دیے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی قبیلہ بنو سلمہ کے لوگوں کے متعلق پتہ چلا، مسجد نبوی کے قریب کچھ خالی پلاٹ پڑے ہوئے تھے، اور قبیلہ بنو سلمہ کے لوگوں کا گھر بڑا دور تھا، نماز کے لیے آتے ہوئے مشکل پیش آتی تھی، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ قریب والے پلاٹ ہیں، یہاں خرید کر کے ہم مکان بنا لیں تاکہ مسجد کے قریب ہوں، آنے جانے میں آسانی ہو، جلدی اذان سنیں فوراً پہنچ جائیں۔ اب ان کا جذبہ بھی بڑا نیک تھا، نماز میں شامل ہونے کے لیے، مسجد کے قرب کے لیے، مسجد کے نزدیکی، جس قدر زیادہ قریب ہوں گے جلدی ہم پہنچ سکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے ان کو روک دیا، وہیں رہو جہاں تم رہ رہے ہو، جہاں تمہاری آبادی، وہاں سے چل کر جب تم آتے ہو، جتنے زیادہ قدم اٹھا کر آتے ہو، جی آثارکم تکتب اجورکم، جتنے تمہارے قدم زیادہ ہوں گے، قدموں کے نشانات زیادہ ہوں گے، اسی قدر تمہارا اجر اور ثواب بھی کیا ہوگا، زیادہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من توضأ فاحسن وضوء، جو شخص وضو کرے، اچھا بہترین اور عمدہ خوبصورت وضو کرے، ثم یمشی الی الصلاۃ، پھر نماز کے لیے چلے، جب چلتا ہے با وضو ہو کر، گھر سے وضو کر کے چلتا ہے، بہترین اور عمدہ سنت کے مطابق وضو کر کے چلتا ہے، تو ایک ایک قدم کے اٹھانے پر اللہ 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ جتنا انسان سفر زیادہ کر کے آئے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو ایک عمل یہ کہ مسجد کے اندر پہلی صف میں آ کر نماز کو باجماعت پڑھنا، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ بھی رحمت کرتا ہے اور اللہ کے ملائکہ اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ پھر دوسرا عمل رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، اللہ تعالیٰ بھی رحمت نازل کرتا ہے، ملائکہ اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو دائیں طرف کھڑے ہوتے ہیں۔ کس طرف؟ دائیں طرف کھڑے ہوتے ہیں۔ جذبہ یہ ہے، شوق یہ ہے، اس میں ایک خیر یہ ہوتی ہے کہ جب امام السلام علیکم کہتا ہے جو دائیں طرف پہلے سلام پھیرتا ہے، تو امام ساری نماز پڑھ کے جو ایک سلامتی کی دعا کر رہا ہوتا ہے سب سے آخر میں، اس دعا کے حقدار سب سے پہلے وہ لوگ بنتے ہیں جو دائیں طرف کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر وہ لوگ بنتے ہیں جو بائیں طرف۔ اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ سب لوگ ہی دائیں طرف کھڑے ہو جائیں، سب لوگ ہی دائیں طرف، بائیں طرف کوئی کھڑا ہی نہ ہو، ان کے لیے بھی ایک دوسری دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ ملائکتہ یصلون علی الذین یتمون الصف الاول فالاول، جذبہ لے کے آئے، شوق لے کے آئے، دائیں طرف سے کھڑے ہوں گے، لیکن آئے تو دائیں طرف فل ہے، جگہ ہی نہیں ہے کوئی کھڑے ہونے کی، پھر وہ صف کو پورا کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے بائیں طرف آ کر کھڑے ہوئے تاکہ ہم صف کو کیا کریں، پورا کریں، صف کو مکمل کریں، صف میں خلا نہ چھوڑیں، صف باقی نہ رہے، سب مکمل ہو جائے۔ جو اس انداز پر اس جذبے کے ساتھ آتے ہیں اور آ کر صف کو مکمل کرتے ہیں، جب کو مکمل کرنے کے جذبے سے جہاں ان کو خلا ملتا ہے، جو سب مکمل کرنے کے لیے جگہ ملتی ہے، جب وہاں پر آ کر اس نیت اور ارادے سے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم اس سب کو کمپلیٹ کر لیں، اس سب کو مکمل کر لیں، تو ان کے لیے بھی اللہ رحمت نازل کرتا ہے، اللہ کے ملائکہ اور فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی اور اس کے فرشتے بھی اللہ رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں علی معلم الناس الخیر، اس شخص کے لیے جو لوگوں کو خیر کی بات سکھاتا ہے، خیر کی بات پڑھاتا ہے، قرآن کا علم، دین کا علم، حدیث کا علم جو لوگ پڑھتے ہیں، جو لوگ پڑھاتے ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے، اللہ کے ملائکہ اور فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں یستغفر لہ کل شیء، کہ کائنات کی ہر ایک چیز اس کے لیے رحمت کی دعا کرتی ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ لطالب العلم، جو علم حاصل کرنے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، حدیث پڑھنے والا، حدیث پڑھانے والا، اس کے لیے کل شیء، ہر ایک چیز کائنات کی اس کے لیے رحمت اور مغفرت اور بخشش کی دعا کرتی ہے۔ رسول اللہ فرمایا حتی الحیتان فی جوف الماء، حتیٰ کہ پانی کے اندر، سمندر کے دریاؤں کے اندر، تالابوں کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ والنملۃ فی حجراتها، اور چیونٹیاں جنگل بیابانوں میں جہاں بھی رہتی ہیں، یہ ساری کی ساری چیونٹیاں بھی ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ اللہ کے ملائکہ اور فرشتے، مقدس پاکیزہ مخلوق، وہ بھی ان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نظر اللہ مران، اللہ، یہ رسول اللہ کی دعا ہے، اللہ ان لوگوں کے چہروں کو تر و تازہ رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، آباد رکھے، خوشحال رکھے، شاداں و فرحاں رکھے ان لوگوں کو کہ جو اللہ اکبر سامع مقالتی، میری ایک حدیث کو سنتے ہیں، فوعاہ، اس کو یاد کرتے ہیں، ثم اداہ، پھر اس کو ادا کرتے ہیں کما سمع، اور اس کے مطابق عمل بھی، آگے پہنچانا بھی، پڑھنا بھی، پڑھانا بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے لیے دعا کی ہے۔ اللہ نبی اسم کی ایک وصیت ہے کہ کن عالما او متعلما او مستمعا، علم حاصل کرنے والے بن جاؤ خود، یا علم کو پڑھنے والے بن جاؤ، یا کم از کم کیا ہے کہ مستمعا، علم کو سننے والے، جہاں کوئی محفل اور مجلس ہو دین کی، علم کی، اس میں ساتھ سننے کے لیے بھی شامل ہو جائے۔ فرمایا ان لوگوں میں اپنے آپ کو شمار کر لو، وَلَا تَكُنْ هَالِكَ، اگر ان سے باہر نکلو گے تو پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح انداز میں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو فرشتوں کی دعا ہے، پہلی صف میں آنا، دائیں طرف آنا، اور نماز سے پہلے آ جانا، نماز کے بعد بھی بیٹھے رہنا، ان تک کا تعلق جو ہے وہ نماز کے ساتھ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے، ربنا لک الحمد، تو اللہ کے ملائکہ اور فرشتے اس کے ساتھ بھی دعا کرتے ہیں۔ اور جس وقت کوئی نمازی اللہ اکبر امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو پیچھے کیا حکم ہے جی؟ فقولوا آمین، تم بھی آمین کہو۔ ان الملائکۃ تؤمنون، اس وقت ملائکہ اور فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اور من وافق تامینہ تامین الملائکہ، جس کی آمین ملائکہ اور فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے گی تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی زندگی کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، گناہ بھی معاف، اور ملائکہ اور فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اور آمین بذات خود بھی ایک دعا ہے۔ ہماری اس یہ سورۃ فاتحہ ختم کرنے پر جو سورۃ فاتحہ میں دعائیں ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جتنی بھی دعائیں ہیں اس کے اندر جب ہم آمین کہتے ہیں، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، یہ آمین بھی دعا ہے۔ وہ فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ اپنے اس بندے کی ان دعاؤں کو تو قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ تو آمین کہنے والا بھی فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار۔ سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا، یہ کہنے والا بھی فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار۔ صرف یہی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کس نے یہ آواز، اونچی آواز سے یہ الفاظ نکل گئے تھے ایک صحابی کے نا، تو فرمایا کس نے کہے تھے؟ ڈر گئے، جب یہ آواز تو اونچی ہو گئی، آہستہ پڑھنے تھے یہ الفاظ۔ آپ نے فرمایا ما قال بس، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا جی۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے آسمان سے اترے ہیں تیرے انہی الفاظ اور کلمات کو، کہ کون پہلے یہاں سے لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائے۔ اللہ ہم سب کو ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ احسن جزاء۔